بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Welcome back to online classes of Iqra Huffaz Boys Secondary Schools, a project of Iqra Education System. This is the video session of Iqra Applied Grammar Book 1. In the last video lecture, we started and completed unit number 23, Superlative Adjectives. In today's video lecture, inshallah ta'ala, we will start and complete unit number 15. In this lesson, in this unit, we will learn the usage of has to and have to. Dear students, Iqra Applied Grammar Book 1 کی ایک اور ویڈیو میں ہم مل رہے ہیں، اور اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے یونٹ نمبر 23 Superlative Adjectives کے بارے میں پڑھا تھا. آج کی ویڈیو میں ہم یونٹ نمبر 15 سٹارٹ کریں گے، جس میں ہم has to اور have to کا سٹرکچر ڈسکس کریں گے اور اس کو پڑھیں گے. تو چلیے چلتے ہیں، پیج نمبر 65 پر دیکھتے ہیں. پیج نمبر 65 پر یونٹ نمبر 15 سٹارٹ ہو رہا ہے. یونٹ 15 میں سب سے پہلے تو آپ یہاں پر ڈیٹس ڈال لیں ٹاپ رائٹ سائڈ پر، تاکہ اس کے بعد پھر ہم پڑھنا شروع کریں. ڈیٹس ڈرا کرنے کے بعد سمپل پریزنٹ کے اندر ہیز ٹو اور ہیو ٹو ہم یوز کرتے ہیں. سمپل پریزنٹ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، اور اب اس سمپل پریزنٹ میں آپ کو ہیز ٹو اور ہیو ٹو سمجھنا ہے. ہیز ٹو اور ہیو ٹو کا مطلب ہوتا ہے ایسا کام جس کو کرنا ہمارے لیے ضروری ہو اور اس کی ضرورت ہو کرنے کی، اس کام کے لیے ہم ہیز ٹو اور ہیو ٹو یوز کرتے ہیں. دیکھیے گرامر ان یوز میں لکھا ہوا ہے we have to be up early in the day. پڑھیے اس کو ذرا. we have to toil around the day. we have to move day and night. life has become merely a fight. اس نے بتایا کہ ہمیں دن رات میں بہت سارے کام ایسے ہی، جیسے صبح جلدی اٹھنا، پھر دن بھر میں اپنے کاموں کے لیے یہاں وہاں جانا، اور دن رات موو ہونا، یہ ہماری جو زندگی ہے اس طرح کی، یہ بالکل ایسی ہے جیسے کوئی مسلسل جد و جہد کرنا، کوشش کرنا. she has to manage. پڑھیے each and everything. she has to prepare breakfast early morning. she has to sweep and mop the floor. life has become a bundle of chores. کہ اس لڑکی کو سارے کاموں کو مینیج کرنا ہے، اور اس کو ناشتہ جلدی تیار کرنا ہے، اور اس کو فرش پر جلدی پوچھا لگانا ہے، صاف کرنا ہے اس کو، اور اس کی اور زندگی ایسے ہی بہت سارے کاموں کا مجموعہ ہے. سو اس کے اندر ہمیں ہیز ٹو اور ہیو ٹو دیکھنے کو ملا. اس میں آپ ایک چیز غور کیجئے کہ وی کے ساتھ ہیو ٹو لگا ہوا ہے اور شی کے ساتھ ہیز ٹو لگا ہوا ہے. میں اس کو اور تفصیل سے بھی نیچے سمجھاؤں گا. ذرا پہلے لرن گرامر میں اس کو ہیز ٹو اور ہیو ٹو کو سمجھنے. لکھا ہے ہیز ٹو اینڈ ہیو ٹو آر یوزڈ وین سم تھنگ از نیسیسری اور ریکوائرڈ ٹو ڈو. ہیز ٹو اور ہیو ٹو ہم جب یوز کرتے ہیں جب کوئی چیز بہت ضروری ہو اور اس کو کرنے کی ضرورت ہو، لازمی ہو اس کو کرنا، تو ہم ہیز ٹو اور ہیو ٹو یوز کرتے ہیں. اب آئی، وی، یو، دے، ان چاروں کے ساتھ آئی، یو، وی، دے، ان چاروں کے ساتھ ہیو ٹو یوز کیا جاتا ہے. صحیح ہے، ہیو ٹو یعنی ہیو یوز کیا. جس طرح ہیو ہیز ہم نے پڑھا تھا وہی ہے، یہ صرف ٹو کا ایڈیشن ہے. آئی ہیو ٹو گو ٹو اسکول. مجھے اسکول جانا ہے یعنی لازمی ہے. یو ہیو ٹو پے دا فی. تمہیں فیس ادا کرنی ہے. وی ہیو ٹو ڈو ہوم ورک. ہمیں گھر کا کام جو اسکول سے یا ویڈیوز میں دیا گیا ہے وہ کرنا ہے لازمی طور پہ. They have to obey the parents. انہیں اپنے والدین کا احترام انہیں اپنے والدین کا کہنا ماننا ہے. He has to obey the parents.
اس کو اپنے والد کا کہنا, اپنے والدین کا کہنا ماننا ہے. she has to prepare food, اسے کھانا تیار کرنا ہے, مطلب لازمی ہے. تو یہ has to اور have to سے ایسے کاموں کی بارے میں ڈسکشن ہوتی ہے جن کو کرنا لازم ہوتا ہے. اگر وہ کام نہ کیے جائیں تو ہماری ذمہ داریوں میں فرق آتا ہے. تو ایسے کاموں کے لیے has to اور have to کو ہم یوز کرتے ہیں. I, we, you اور they کے ساتھ have to, اور he, she کے ساتھ has to. اگر it کبھی ہمیں یوز کرنا ہو تو it کے ساتھ بھی ہمیں has to ہی لگانا ہوگا, it کے ساتھ have to نہیں یوز کرتے. اس کے بعد نیکسٹ پیج نمبر 66 پر پریکٹس کی ایکسرسائزز ہیں. ایکسرسائز اے ہے, لک اینڈ سرکل دا کریکٹ آپشن. صحیح آپشن کو دیکھنا ہے اور سرکل کرنا ہے. آئی ہیز ٹو نہیں ہو سکتا, ابھی میں نے بتایا تو کیا ہوگا, آئی ہیو ٹو گیٹ اپ ارلی ان دا مارننگ. ہیو ٹو ہو گیا آئی کے ساتھ. ہی کے ساتھ آپ کو پتا ہے ہیز ٹو لگتا ہے, ہی ہیز ٹو کٹ دا گراس دس آفٹرنون. ٹھیک ہے, اس کو گھاس کاٹنی ہے. دا maids has to clean the school. اس سینٹینس میں تھوڑی سی مسٹیک تھی, میں نے اس کو صحیح کر دیا. آپ نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا تھا یہاں has to پر سرکل ہوا تھا. the maids have to, کیونکہ maids پلورل ہے. the maids have to clean the school, کہ جو کام کرنے والی ہیں, خواتین ہیں, ان کو اسکول کو صاف کرنا ہے, مطلب ان کے لیے لازمی ہے. my mother has to set the table for guests. میری والدہ کو مہمانوں کے لیے ٹیبل کو سیٹ کرنا ہے, مطلب ضروری ہے. اگر وہ ٹیبل سیٹ نہیں کریں گی تو مہمان آ کے کہاں بیٹھیں گے, ان کے سامنے کیسے چیزیں رکھی جائیں گی, اور ان کے سامنے اگر نہیں رکھی جائیں گی تو مہمانوں کا اکرام کرنا تو سنت ہے, اس میں کمی ہو جائے گی, اور مہمانوں کا اکرام نہیں کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئے گا. تو my mother has to set the table for guests. Number 5, they have to sell goods to earn money. ان کو چیزیں بیچنی ہیں پیسے کمانے کے لیے. یعنی اگر ان کو پیسے کمانے ہیں, جو کہ لازمی ہے, انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ جب اس کے پاس پیسے ہوں گے تو وہ اپنی مرضی اور ضرورت کی چیزیں حاصل کر سکتا ہے, تو ان پیسوں کو کمانے کے لیے چیزوں کو بیچنا ضروری ہے. اس لیے they have to sell goods to earn money. Number last, my father has to go to the office in the morning. مطلب میرے والد کو صبح جلدی آفس جانا ہے, کیونکہ اگر وہ آفس نہیں جائیں گے تو ان کا کام نہیں ہوگا, اس لیے ان کے لیے لازمی ہے. نیکسٹ ایکسرسائز میں fill in the blanks using has to, have to. وہی اسی طرح کی ایکسرسائز ہے لیکن یہاں پہ بلینکس دی ہوئے. my mother has to cut the vegetable. میری والدہ کو سبزی کاٹنی ہے. سبزی کاٹنی ہے کا مطلب ضروری ہے, اگر سبزی نہیں کٹے گی تو پکے گی کیسے. she has to pass the exams. اسے امتحان میں کامیاب ہونا ہے, مطلب اگر وہ امتحان میں کامیاب نہیں ہوگا یا ہوگی, اگر ہم امتحان میں کامیاب نہیں ہوں گے تو پھر ہم اگلی کلاس میں کیسے جائیں گے, ہم آگے کیسے بڑھیں گے. اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے, اپنے وقت کو بچانا ہے اور اپنی زندگی میں کچھ کرنا ہے تو ہمیں اپنے امتحانات کو پاس کرنا لازمی ہے. نمبر 3, they have to feed the orphans. انہیں یتیموں کو کھانا کھلانا ہے, یعنی ان کے لیے لازمی ہوگا. ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی ارینجمنٹ کر رکھا ہو ایسا کہ جس میں وہ یتیموں کا خیال رکھتے ہوں. اب اگر ان کو یتیموں کا ارینجمنٹ کیا ہے تو ان کو کھلانا ہی پڑے گا, لازمی ہے, ثواب بھی ہے, اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں. Number 4, the students have to solve the sum. اسٹوڈنٹس کو, طلباء کو سوال حل کرنا ہے, مطلب لازمی. اگر وہ سوال حل نہیں کریں گے, اگر پیپر گئے تو پیپر میں نمبر رہ جائیں گے. اگر پیپر کا نہیں ہے, بک کا یا کاپی کا کام کرنے کا ہے تو اس کام کو وہ نہیں کریں گے تو پیچھے رہ جائیں گے اور سیکھنے سے بھی رہ جائیں گے. So they have to do it. ان کو یہ کرنا لازمی ہے. He has to wash the car. کار بہت گندی ہوئی ہے, اب اتنی گندی کار لے کے تو وہ نہیں گھوم سکتا, لہٰذا اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ کار کو واش کرے. نمبر 6, you have to go to work now. تمہیں کام پہ جانے, یعنی ان کے کام پہ جانے کا وقت ہو گیا, اب ان کے لیے کام پہ جانا, پہنچنا لازمی ہے.
اس کے بعد ایکسٹینڈڈ پریکٹس میں دیکھیے ایکسرسائز ہے کمپلیٹ دا سینٹینسز یوزنگ سوٹیبل ووکیبلری فرام دا باکس. اس باکس میں سے سوٹیبل ووکیبلری لیں گے, یوز کریں گے یہاں پر تاکہ سینٹینسز بن جائیں. سینٹینسز بنے ہوئے ہیں. نمبر 1 میں شی ہیز ٹو موپ دا فلور بیکاز اٹ از ڈرٹی, کہ ان خاتون کو فرش صاف کرنا ہے کیونکہ وہ گندا ہوا ہے. نمبر 2 پر ہے مائی فادر ہیز ٹو ٹیک امبریلا بیکاز اٹ از ریننگ, میرے ابو کو چھتری لینا لازمی ہے کیونکہ چھتری لے کر اگر وہ باہر نہیں نکلیں گے تو گیلے ہوں گے کیونکہ بارش ہے. وی ہیو ٹو ایٹ فوڈ بیکاز وی آر ہنگری, کیونکہ ہم بھوکے ہیں اس لیے ہمیں کھانا لازمی کھانا ہے. ہی ہیز ٹو ٹیک میڈیسن بیکاز ہی از ill, کیونکہ وہ بیمار ہے لہٰذا اس کے لیے لازمی ہے کہ اسے دوا لینی ہے. نمبر 5 شی ہیز ٹو ڈو شاپنگ بیکاز شی وانٹس ٹو بائی اے ڈریس, چونکہ اس کو لباس خریدنے کی ضرورت ہے اس لیے اس کے لیے شاپنگ کرنا ضروری ہے. نمبر لاسٹ میں لکھا ہوا ہے دے ہیو ٹو گیٹ اے بس بیکاز دے آر گیٹنگ لیٹ, انہیں بس لینی ہے, بس تک پہنچنا ہے, بس میں جانا ہے, بس تک پہنچنا ہے کیونکہ وہ لیٹ ہو رہا ہے, انہیں دیر ہو رہی ہے. سو ہیز ٹو اور ہیو ٹو بھی یہاں پر بھی پریکٹس ہو گئی. آئی ہوپ کہ انشاءاللہ یہ بھی آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. یہاں آپ ویڈیو پاز کر کے کام پورا کر سکتے ہیں. نیکسٹ پیج کو سالو کرنے سے پہلے اسٹوڈنٹس ہمارے پاس ورڈ بینک میں ورڈز ہیں, فریزز ہیں, اور یہ سارے فریزز ہم پہلے پڑھتے آئے ہیں, کچھ نئے ہوں گے شاید جو میں آپ کو بتا دوں گا. نمبر 1 ٹیک اے باتھ, پتہ ہے نہانا, اس کو کہتے ہیں ریڈ بکس, بکس پڑھنا. رائٹ اے ڈائری, ڈائری لکھنا. سیل گڈس, چیزیں بیچنا. ہینگ دا کلوتھس, کپڑے ٹانگنا. کام ہیئر, بالوں کو کنگھا کرنا. برش ٹیتھ, دانت مانجنا. ہولڈ اے میٹنگ, میٹنگ کرنا یا میٹنگ اٹینڈ کرنا, شامل ہونا اس میں. سویپ دا فلور, فرش صاف کرنا. ٹیک نوٹس, دستاویز حاصل کرنا. ڈسٹ دا ہاؤس, گھر کو, گھر کی جو ہے وہ دھول وغیرہ جھاڑنا, صفائی کرنا. کلین دا روم, روم صاف کرنا. کٹ دا ویجیٹیبل, سبزی کاٹنا. ڈش, واش دا ڈشز, برتن دھونا. آئرن دا کلوتھس, کپڑوں کو استری کرنا. میک بیڈ, بسترا تیار کرنا. ٹیک آؤٹ ربش, کچرا باہر نکالنا. پریپیئر بریکفاسٹ, ناشتہ تیار کرنا. میک اسائنمنٹ, اسائنمنٹ بنانا. سرف دی انٹرنیٹ, انٹرنیٹ استعمال کرنا. فولڈ دا لانڈری, کپڑے دھونا. کلین دا ونڈو, کھڑکی صاف کرنا. تو ان سارے فریزز کو ہم نے سالو کر لیا. اب یہاں پر ہمیں ان میں سے جس کی ضرورت پڑے گی ہم وہ کرتے جائیں گے. لکھا ہے ورک ان پیئرڈ اینڈ آسک یور پارٹنر اباؤٹ ہز پیرنٹس ڈیوٹیز اینڈ رسپانسبلٹیز, ان کی ذمہ داریوں کے بارے میں, ان کے کاموں کے بارے میں اس کے والدین کے پوچھنا ہے. نمبر 1 واٹ ہاؤس ہولڈ چورس ڈو یو ہیو ٹو ڈو ایوری ڈے. ہاؤس ہولڈ چورس مطلب گھر سنبھالنے والے کام, CHORES, چورس مطلب گھر کے کام. ہاؤس ہولڈ مطلب گھر سنبھالنے والے. تو گھر سنبھالنے والے کون سے کام آپ کو ایوری ڈے کرنے ہیں جو ہم بچوں کو, لڑکوں کو کرنے ہوتے ہیں. اس میں سے دیکھیے گھر سنبھالنے والے کام یہ سامنے دیکھیں آپ کے آ گیا. کلین دا روم, اپنے کمرے کو صاف کرنا. یہ ایک ایسا بہترین اور ایسا ضروری کام ہے جو ہم میں سے ہر ایک کو کرنا چاہیے, خاص طور پہ چونکہ اگر ہم اپنے ہی کمرے کو صاف نہیں کریں گے, نہیں رکھیں گے تو ہمارے کمرے کو کوئی اور صاف کیسے کرے گا, یا ہماری چیزوں کو دیکھ کر کسی پر ہمارا امپریشن کیسا پڑے گا, اور ہمارے کمرے کو صاف نہ کرنے سے ہمارے والدہ پر برڈن بڑھ جائے گا. نمبر 2 پر آئرن دا کلوتھس, یہ بھی اگر ہم میں سے کسی کو یہ کام آتا ہے تو یہ ہمارا اپنا کام ہے, یہ ہمیں گھر کو سنبھالنے کے لیے کرنا چاہیے. اگر ہم یہ کام اپنا خود کرنے لگ جائیں, ہمیں یہ کام کرنا آتا ہو بغیر کسی پریشانی کے, تو اس سے ہماری والدہ یا جو بھی ہمارا یہ کام کرتا تھا اس کا ٹائم بچ جائے گا اور وہ اس ٹائم میں کوئی اور کام کر لیں گے. تو کیا کہیں گے, آئی ہیو ٹو کلین دا روم اینڈ آئی ہیو ٹو آئرن دا کلوتھس. نمبر 2 پر واٹ ڈو یو ہیو ٹو ڈو ان یور اسکول, آپ کو اسکول میں کیا کرنا ہوتا ہے.
ریڈ بکس, خاص طور پہ یہ کام کرنا ہوتا ہے. رائٹ اے ڈائری, اور ڈائری لکھنی ہوتی ہے. آئی ہیو ٹو ریڈ بکس اینڈ آئی ہیو ٹو رائٹ اے ڈائری. نمبر 3, واٹ ڈز یور مدر ہیو ٹو ڈو ان دا ہاؤس. آپ کی والدہ کو کیا کرنا ہوتا ہے گھر میں؟ تو والدہ کے ڈھیروں سارے کام ہوتے ہیں. فار ایگزامپل یہاں سے دیکھیے کام شروع کرتے ہیں. سویپ دا فلور, ڈسٹ دا ہاؤس. اگر آپ نے نہیں کیا تو ان کے لیے بھی ہے کلین دا روم, کٹ دا ویجیٹیبل, واش دا ڈشز, آئرن دا کلوتھس, ٹیک آؤٹ ربش, پریپیئر بریک فاسٹ. یہ تو بہت سارے کام ہیں جو آپ کی والدہ کو کرنے ہوتے ہیں, وہ کرتی ہیں روزانہ. اس کے لیے آپ ان کا شکریہ بھی ادا کیا کریں اور ان کے لیے خوب دعائیں بھی کیا کریں, اور جو خدمت آپ ان کی کر سکتے ہیں وہ لازمی طور پر کیا کریں. نمبر 5 پر ہے واٹ ڈز یور فادر ہیو ٹو ڈو ان دی آفس. ان کو اپنے آفس میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ بہت سارے کام ہوں گے جو آپ کے والد کو کرنے ہوتے ہوں گے. فار ایگزامپل ان کو بھی ریڈ بکس پڑھنی ہوتی ہوں گی آفس, اگر ان کا کام اس ٹائپ کا ہے. اس کے علاوہ سرف انٹرنیٹ, ان کو انٹرنیٹ استعمال کرنا ہوتا ہوگا. اسی طرح میک اسائنمنٹ ہو سکتا ہے, ان کو کوئی اسائنمنٹس وغیرہ بنانے ہوتے ہوں. جس طرح کا کام ہوگا اس طرح کے کام ان کو آفس میں کرنے ہوتے ہوں گے. اوکے اسٹوڈنٹس, اس کے بعد آپ نے اپنے اس فیلو کے بارے میں جس کے بارے میں آپ نے یہ جو باتیں ساری کی, آپ یہ پارٹنر کی اور اس کی پیرنٹس کی رسپانسبلٹیز آپ نے دوسری کلاس کو بتانی ہے. کلاس کا تو یہ ایکٹیویٹی ابھی پرفارم نہیں ہو سکتی, یا آپ اپنے سبلنگس میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ یہ ایکٹیویٹی پرفارم کر سکتے ہیں. لاسٹ میں آسک اینڈ رپلائی یس نو والے کوسچن کس طرح ہوں گے؟ ڈز ہی ہیو ٹو گیٹ اپ ارلی, ڈز شی have to get up early, do I have to wash the dishes, do you have to wash the dishes. آنسر میں yes he does, no he doesn't, yes I do, no I don't, یہ آنسر میں آتا ہے ہمیشہ. اب دیکھیے کوشچن آنسر ہمارے پاس 5 کوشچن ہیں. کوشچن نمبر 1, does your mother have to cook food. ظاہر سی بات ہے ہر ایک کی والدہ صاحبہ یہ کام کرتی ہیں. اللہ نہ کرے اگر کوئی بیمار ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو تو دوسری بات ہے, ورنہ نارملی سب کے گھر میں والدہ صاحبہ یہی کام کرتی ہیں. ہر بچے کی, ہر بندے کی والدہ کو یہی کام کرنا ہوتا ہے. تو آپ کہیں گے yes she does. کیا کہیں گے؟ yes she does. اور اگر کسی پرابلم کی وجہ سے اللہ نہ کرے ان کو نہیں کرنا ہوتا, وہ نہیں کر سکتی, تو آپ کہہ سکتے ہیں no she doesn't. نمبر 2, do we have to do our homework. کیا ہمیں اپنا ہوم ورک کرنا ہوتا ہے؟ ڈیفینیٹلی کرنا ہوتا ہے, یہ تو رسپانسبلٹی ہے ہماری. آپ کہیں گے یس وی ہیو ٹو, یا بلکہ آپ کیا جواب دیں گے؟ یس وی ڈو. کیا کہیں گے آپ؟ یس وی ڈو. نمبر 3, ڈز دا میڈ ہیو ٹو موپ دا فلور. ڈیفینیٹلی ان کو صاف کرنا ہوتا ہے, تو آپ کہیں گے یس شی ڈز, یس شی ڈز. نمبر 4, do you have to recite the holy Quran. ڈیفینیٹلی آپ کو قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہوتی ہے, کرنی چاہیے روزانہ, تو آپ کہیں گے yes I do. نمبر 5, does your father have to go to the office in the morning. اگر آپ کے والد کو واقعی صبح آفس جانا ہوتا ہے تو آپ کہیں گے yes he does. اگر ان کو نہیں جانا ہوتا, ان کی جاب نیچر, ان کی کام کی نیچر الگ ہے, تو آپ کہہ سکتے ہیں no he doesn't, کہ ان کو نہیں جانا ہوتا. So dear students, this is the end of today's video session, and I hope you have clearly understood all the exercises and the lesson which we have discussed in today's video lecture. آج کی ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچی, اور مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو میں جو لیکچر پڑھایا گیا ہے, جو لیسن اور جو اس کی ایکسرسائزز سالو کرائی گئی ہیں, وہ انشاءاللہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ چکی ہوں گی. I strongly advise you to complete your work on time and practice again and again. میری طرف سے ایڈوائس ہے کہ آپ اپنا کام وقت پر مکمل کریں اور بار بار اس کی پریکٹس کرتے رہیں, کیونکہ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. پریکٹس جو ہے وہ بار بار پریکٹس کرنے سے آدمی میں, ہم میں پرفیکشن آتی ہے. In case of any problem, you may leave us a message. Inshallah ta'ala, we will give you immediate feedback. Till the next video, take very good care of yourselves and respect your parents, especially اپنے والدین کا احترام کیا کیجیے. And remember me in your prayer.
اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔